لبنان کے ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے لکھا کہ اگر آج بھی علی سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں، کیونکہ علی ایک ایسا خلیفہ ہے جس نے انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کیے۔ یعنی اگر ہم عیسائی لوگ کا کوئی مسئلہ ہوتا تو ہمارا فیصلہ ہمارے مذہب کے حساب سے کرتے، اور اسی طرح زبور والوں کے فیصلے زبور سے اور تورات والوں کے فیصلے تورات سے، اور سب سے بڑھ کر قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کیے، کیونکہ امام علی ہر کتاب کے عالم تھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک نوجوان اپنا مسئلہ لے کر آ گیا اور کہنے لگا میری ماں مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مان رہی، آپ مہربانی فرما کر میرا یہ مسئلہ حل کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بلا کر لائیں اس نوجوان کی ماں کو۔ تو جب اس کی ماں کو بلا کر لایا گیا تو وہ اپنے ساتھ اپنے دو بھائی اور اپنے محلے کے کچھ لوگ لے کر آ گئی۔ تو جب اس عورت سے کہا گیا کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں، تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے گواہی دی کہ ہمارے محلے کی لڑکی یہ کنواری ہے، یہ نوجوان جان بوجھ کر ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ تو جب اتنے لوگوں کی گواہی دیکھی تو حضرت عمر نے کہا یہ تو بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ تو اتنے میں حضرت علی وہاں آ گئے۔ تو اس نوجوان نے جب حضرت علی کو دیکھا تو فوراً انہیں پکارا یا علی۔ تو مولا نے فرمایا اے نوجوان کیا بات ہے، کیوں مجھے پکارا؟ تو اس نوجوان نے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کریں۔ تو یہ سب سن کر مولا علی مسکرائے اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اجازت ہے کہ میں یہ فیصلہ سناؤں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کا ہی انتظار تھا، کیونکہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ میرے بعد علی سے بڑھ کر کوئی اتنا بڑا قاضی نہیں۔ تو اب حضرت علی نے مقدمہ شروع کیا اور کہا کہ بلاؤ اس عورت کو۔ تو اس عورت کے ساتھ ساتھ وہ گواہی دینے والے لوگ بھی آ گئے۔ تو مولا نے فرمایا یہ کیوں آئے ہیں؟ تو لوگوں نے فرمایا یہ گواہ ہیں۔ تو مولا نے فرمایا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہ فیصلہ اپنی حکمت سے کروں گا۔ تو مولا نے فرمایا جو عورت کے دو بھائی ہیں وہ اور عورت ادھر ہی رہے، باقی سب واپس چلے جائیں۔ تو مولا نے فرمایا اس عورت سے کہ اب بتا علی تیرا فیصلہ قاضی بن کر کرے یا تیرا باپ بن کر؟ تو وہ عورت تھوڑا گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ مولا باپ بن کر۔ تو مولا نے فرمایا بتا یہ نوجوان کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ مجھ پر جھوٹا بہتان لگا رہا ہے۔ تو اس کے بھائی بھی کہنے لگے ہم نے تو اپنی بہن کی شادی ہی نہیں کی، تو یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، یہ ہمیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو مولا علی تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر اس عورت سے کہا کہ کیا یہ لڑکا خوبصورت ہے؟ تو اس عورت نے کہا بے شک میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ لڑکا خوبصورت ہے اور نوجوان بھی ہے۔ تو مولا نے بولا کہ میں تیرا باپ بن کر اس نوجوان کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ عورت فوراً گھبرا گئی اور مولا علی کے قدموں میں گر کر کہنے لگی کبھی ماں بھی اپنے بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس نے قبول کر لیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے یہ زبردستی کروایا ہے، وہ اس کی جائیداد کے پیچھے لالچی ہو گئے تھے کہ میرا شوہر بہت مالدار تھا تو اس کے مرنے کے بعد میرا بیٹا ہی اس کا حقدار ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے مکر جا تاکہ ساری دولت تجھے ملے، یعنی تیرے ذریعے ہمیں ملے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میں اس بہت بڑے گناہ سے بچ گئی ہوں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ مولا علی تو علم کے بادشاہ ہیں، تو وہ جس قسم کا بھی فیصلہ ہو مولا علی کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔